اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ آج کا درس مبطلات وضو کے بارے میں ہوگا، یعنی وہ چیزیں کہ جن کے ذریعے سے وضو باطل ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 329 میں بیان ہوتا ہے کہ 7 چیزیں وضو کو باطل کر دیتی ہیں، یعنی 7 چیزیں وہ ہیں کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، پیشاب، یعنی اگر کوئی شخص وضو کرنے کے بعد پیشاب کر لے یا پیشاب وغیرہ خارج ہو جائے تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، پاخانہ، یعنی اگر کوئی شخص ٹوائلٹ کر لے یا اختیاراً کرے یا بغیر اختیار کے پاخانہ نکل جائے تو ایسی صورت میں وضو باطل ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 3 میں بیان ہوتا ہے، نمبر 3، معدے اور آنتوں کی ہوا جو مقعد سے خارج ہوتی ہے، یعنی ریاح کا خارج ہونا۔ اگر کسی شخص کے وضو کرنے کے بعد ریاح خارج ہو جائے، گیس نکل جائے تو اس کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، نیند، جس کی وجہ سے نہ آنکھیں دیکھ سکے اور نہ کان سن سکے، لیکن اگر آنکھیں نہ دیکھ رہی ہوں لیکن کان سن رہے ہوں تو وضو باطل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص نیند کی حالت میں ہے، آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹا ہے، لیکن وہ کانوں سے سن رہا ہے، ابھی پوری طریقے سے نیند کی حالت میں نہیں ہے، صرف غنودگی چھائی ہوئی ہو اور وہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہو لیکن کانوں سے اس کو تمام چیزیں سنائی دے رہی ہوں، وہ سمجھ رہا ہو، تو ایسی حالت میں وضو باطل نہیں ہوتا۔ نمبر 5، ایسی حالت جن میں عقل زائل ہو جاتی ہو، مثلاً دیوانگی، مستی یا بے ہوشی۔ مثال کے طور پر اور واضح کر دیا جائے کہ اگر کوئی شخص وضو کر چکا ہو، پہلے صحیح و سالم ہو اور اس نے وضو کیا اور اس کے بعد وہ شخص پاگل ہو جائے تو اس کا وضو باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص وضو کیے ہوئے تھا اور اس نے معاذ اللہ نعوذ باللہ کوئی نشہ کر لیا، شراب وغیرہ پی لی اور اس طریقے سے نشے کی حالت میں مست ہو گیا کہ اب نہ اس کی عقل کام کر رہی ہے، نہ وہ کوئی اچھی چیزیں سوچ سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، تو ایسی حالت میں وضو بھی باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص پہلے صحیح و سالم تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، مرض نہیں تھا، اور وضو کرنے کے بعد وہ شخص بیٹھا تھا، اچانک بے ہوش ہو گیا، تو ایسی صورت میں جب وہ بے ہوشی سے فارغ ہوگا، جب بے ہوشی سے افاقہ ہوگا تو اس کا وضو باطل ہو چکا ہوگا۔ جو شخص بے ہوش ہو جائے وضو کرنے کے بعد تو اس کا وضو باطل ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، عورتوں کا استحاضہ، جس کا ذکر انشاءاللہ بعد میں تفصیلاً بیان کیا جائے گا۔ نمبر 7، جنابت، بلکہ احتیاط مستحب کی بنا پر ہر وہ کام جس کے لیے غسل کرنا ضروری ہوتا ہے، تمام چیزوں میں وضو باطل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص مجنب ہو جائے، وضو کرنے کے بعد اگر کوئی شخص مجنب ہو جائے، یعنی اس کی منی خارج ہو جائے، تو ایسی حالت میں اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ یہ سارے مسائل مبطلات وضو کے بارے میں تھے۔ اس کے بعد جو احکام بیان ہوں گے وہ جبیرہ کے احکام ہوں گے، یعنی جبیرہ کسے کہتے ہیں۔ جبیرہ یعنی وہ زخم یا ٹوٹی ہوئی ہڈی کہ جس کو باندھا جاتا ہے یا جس پر پٹی باندھی جاتی ہے یا کسی زخم پر دوا وغیرہ لگائی جاتی ہے تو اسے جبیرہ کہا جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 330، اگر وضو کے اعضاء میں سے کسی پر زخم یا پھوڑا ہو یا ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو اور اس کا منہ کھلا ہو، یعنی اس جگہ پر
کوئی چیز پٹی وغیرہ نہ بندھی ہو اور پانی اس کے لیے مضر نہ ہو، نقصان دہ نہ ہو، تو اسی طرح وضو کرنا ضروری ہوگا جیسے عام طور پر کیا جاتا ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بیمار ہو، یعنی اس کے ہاتھ پر یعنی اعضائے وضو پر، ہاتھ یا چہرے پر کوئی زخم ہو یا ہڈی ٹوٹ گئی ہو، تو ایسی صورت میں اگر اس ٹوٹے ہوئے ہاتھ پر یا اعضائے وضو پر کوئی چیز نہ بندھی ہو، یعنی پٹی وغیرہ نہ بندھی ہو، اور کوئی زخم زیادہ نہ ہو اور اس کے لیے پانی مضر نہ ہو، تو اس کو وضو کرنا ضروری ہوگا۔ اس پر واجب ہے کہ وضو کر کے نماز وغیرہ یا وہ افعال انجام دے کہ جن کے لیے وضو کیا جاتا ہے، یعنی جن کے لیے وضو ضروری ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 333، اگر کسی شخص کے زخم پر یعنی اعضائے وضو پر پٹی بندھی ہو یا ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو، اس پر کوئی چیز باندھی گئی ہو، اگر ممکن ہو اسے کھولنا اور اس پٹی کو ہٹانا، تو ضروری ہے کہ اس پٹی کو یا اس کپڑے کو ہٹا کر وضو کیا جائے، لیکن اگر ممکن نہ ہو تو وضو میں اس کو کھولنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے اعضائے وضو پر یا ہاتھ یا چہرے پر کوئی ایسا زخم ہو یا ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو، تو اس کے لیے حکم کیا ہے، وہ وضو کیسے کرے گا؟ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جس حصے پر زخم نہ ہو اس کو اسی طریقے سے دھویا جائے کہ جیسے پہلے حکم بیان کیا جا چکا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے ہاتھ میں زخم ہو اور وہ زخم ہاتھ کے نیچے حصے میں ہو، تو اوپر کا حصہ اسے دھونا واجب ہے، اور نیچے کا ہاتھ جس میں پٹی بندھی ہوئی ہو اس پر ضروری یہ ہے کہ ہاتھ کو تر کر کے اس پر پھیرا جائے، لیکن ضروری یہ ہے کہ اس پٹی پر یا اس زخم پر جس زخم پر پانی ڈالنا مضر ہو، پانی سے دھونا مضر ہو، تو ضروری یہ ہے کہ اس زخم پر یا اس پٹی پر کوئی پاک کپڑا رکھ لیا جائے، اس کے بعد اس زخم پر یا پٹی پر ہاتھ پھیرا جائے۔ گیلا ہاتھ اس طریقے سے پھیریں کہ وہ پٹی تر ہو جائے، تو اسے وضوء جبیرہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر وضو کے اعضاء کی کسی رگ سے یا کسی جگہ سے خون نکل آیا ہو اور اسے دھونا ممکن نہ ہو تو تیمم کرنا لازم ہے، لیکن اگر پانی اس کے لیے مضر ہو تو جبیرہ کے احکام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے ہاتھ یا چہرے پر زخم ہو اور اس پر پانی ڈالنا اس کو دھونا ممکن نہ ہو یا اس کے لیے پانی مضر ہو، تو ضروری ہے کہ ایسا شخص تیمم کرے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر اس زخم پر مسلسل خون بہہ رہا ہو اور اس کو دھونا ممکن نہ ہو، یعنی اگر کسی کے ہاتھ پہ اتنا گہرا زخم ہے کہ مسلسل خون نکل رہا ہو اور نماز کا وقت آ چکا ہو اور خون نہ رک رہا ہو، وضو نہ کر سکتا ہو اور اس زخم کے لیے پانی نقصان دہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ تیمم کر کے نماز کو ادا کرے گا۔ مسئلہ نمبر 348، اگر کوئی شخص آنکھ کی بیماری کی وجہ سے پلکوں کو بند کر کے رکھتا ہو، موند کر رکھتا ہو، تو ضروری ہے کہ وہ تیمم کرے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ایسا مریض ہے کہ اس کی آنکھوں میں زخم ہو یا آنکھوں کی خراب ہونے کی وجہ سے وہ آنکھوں کو بند رکھتا ہو اور وضو نہ کر سکتا ہو، یعنی وضو میں جو آنکھ بند ہو جانے کی وجہ سے کھال کا کچھ حصہ دب جاتا ہے، اس پر پانی نہیں پہنچ سکتا، تو ضروری ہے کہ وہ شخص تیمم کر کے نماز پڑھے، اس کے لیے وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 349، اگر کسی شخص کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا وظیفہ کیا ہے، اسے وضو کرنا چاہیے یا تیمم؟
اسے وضو کرنا ضروری ہے یا تیمم کرنا ضروری ہے، لیکن یہ حکم وضو جبیرہ کے لیے ہے۔ اگر کوئی شخص یہ نہ جانتا ہو کہ اسے وضو جبیرہ کرنا ہے یا اس کا حکم تیمم کا ہے، تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے تیمم اور وضو جبیرہ دونوں بجا لانے چاہیے۔ یہ تمام احکامات وضو جبیرہ کے بارے میں تھے۔ اگر کوئی شخص ان مسائل کو اچھی طریقے سے نہ سمجھ سکا ہو اور اس میں کوئی اشکال رہ گیا ہو، یعنی کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، تو وہ دریافت کر سکتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔